نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عدم النكاح بركة أي ضرب معونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، وقت بہت کم ہے، 10 بجے سے پہلے اس پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے. مختصر سی بات کرنی ہے. ابھی میں نے ایک قرآن شریف کی آیت اور ایک حدیث پڑھی ہے، اس کی روشنی میں بات کرنی ہے. ابھی یہ پروگرام جس مقصد سے اور جس مناسبت سے انعقاد کیا گیا ہے وہ شادی ہے، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ اصلاح ہو جائے. ہمارے اندر جس مناسبت سے پروگرام ہو رہا ہے اس مناسبت سے کچھ معلومات ہو جائے. ابھی قاضی نہال صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہے. دوستو، جس پروگرام میں اس مجلس میں جو بھی بات کہی جائے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، تب جا کر یہ پروگرام ہمارے لیے خیر ہوگا، تب جا کر یہ پروگرام ہمارے لیے باعث برکت ہوگا. ایک رسم کی طرح ہم اس پروگرام کو کر دیں گے اور یہ پروگرام ختم ہو جائے گا اور ہم ایک رسم ادا کر دیں گے، پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوستو، میں نے ابھی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ آیت عام طور پہ خطبہ نکاح کے وقت پڑھا جاتا ہے. سوچنے کی بات ہے، ایک خوشی کا ماحول ہے، خوشی کے ماحول میں اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. دوستو، ظاہر سی بات ہے آج کل کے ماحول میں تو بہت سمجھنا آسان ہے. ایک دینی چیز، ایک دینی شاعر اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے جاتے ہیں، اس کے ساتھ کتنے نہ جانے کتنے خرافات لے آتے ہیں، نہ جانے کتنے بدعات لے آتے ہیں، اور اس طرح اس سنت کا ہم مذاق کرتے ہیں. میں نے حدیث پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان عاصب النکاح برکۃ ليس له. وہ نکاح سب سے بابرکت ہے جو سادگی کے ساتھ ہو، وہ نکاح جو بابرکت ہے جو کم خرچ کے ساتھ ہو. آج دیکھ لیجیے آج ہماری شادیاں کیسے ہوتی ہے. فلاں کی شادی میں اتنا خرچ ہوا ہے، فلاں کی شادی میں 1 لاکھ کا ٹیکس لگا ہے، فلاں کی شادی میں 50 لاکھ کا ٹیکس لگا ہے. اس چیز میں ہم مقابلہ کرتے ہیں اور اس سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ایک خاندان کا وجود آ رہا ہے، ایک خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اس خاندان کی بنیاد میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے. آج دیکھیے شادی ہوتی ہے، ہم تمام کے تمام رشتے داروں کو، بھائیوں کو، چچاؤں کو، داداؤں کو، پڑوسیوں کو، جو بھی ہوتے ہیں اگر ناراض ہوتے ہیں ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ بات سے نہیں مانتے ان کو معاشرے کے لوگوں سے منواتے ہیں، لیکن آخر ان کو اس خوشی کے ماحول میں منا لیتے ہیں. لیکن یاد اگر نہیں آتی تو اللہ کی یاد نہیں آتی، یاد نہیں آتی تو رسول اللہ کی یاد نہیں آتی، یاد اگر نہیں آتی تو اللہ کے احکام کی یاد نہیں آتی. یہ آج ہمارا وہاں. اسی لیے جب بھی ہم شادی کریں، جب بھی ہم یہ شادی کریں اس میں اپنے آپ کو اللہ سے لیں، اس لیے کہ شادی کا مقصد ہی ہے اس سے خاندان کا وجود ہو. ہر کوئی چاہتا ہے ہمارا بچہ نیک بنے، ہر کوئی چاہتا ہے ہمارا گھر سکون ہو، ہر کوئی چاہتا ہے ہماری بہو اچھی ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارا کمال ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ چلے اس سے دیکھو کہ بچہ کتنا نیک ہے، اس کا باپ ماں باپ.
لیکن ہم چاہتے ہیں، لیکن جو اس کا عمل ہے، جو اس کے لیے ہم کو عمل کرنا ہے، اس کا طریقہ اس کو اپناتے نہیں، بلکہ ہم اپناتے کیا ہے؟ دنیا کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، خوبصورتی کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ جس نے دینداری کو اپنایا اس نے کامیابی کیا، وہ کامیاب رہا۔ جس نے دینداری کو شادی میں دیکھا وہ کامیاب رہا۔ اس لیے مختصر سی بات یہ کہنی ہے کہ اپنے ساتھی کو پاک بنائیں، اپنے ساتھی کو ایسے حالت سے رسومات سے، غیروں کی رسومات سے آج تو بہت نیچے چل رہا ہے، اناج آنے کا چکر چل رہا ہے۔ کئی جگہ ایسے میلاد ہوئے کہ میلاد کر کے نکلے ہیں، پھر اسی چیزیں میں گانا بجنے لگا ہے، اسی چیزیں میں ناچ آنے بڑھ ہے۔ یہ ایسے واقعات ہم چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنی شادیوں کو مسلمان کے طریقے سے اپنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں؟ اس لیے اپنے آپ کو دین کے احکام کے مطابق، قرآن کے احکام کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا دوستوں، تب جا کے ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنائیے، تب جا کر دوستوں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آج شادی کو اتنا بھاری بنا دیے، اتنی بھاری بنا دیے۔ ایک واقعہ بتا دوں، صحابہ کا حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، ان کی شادی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے تھے، لیکن انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں کی کہ شادی ہوئی۔ جب وہ دوسرے دن آئے ہیں، مجلس میں آئے ہیں، ان کے بدن پہ زردیاں پہ ایسی ان کے آثار نظر آ رہے تھے شادی کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوئی ہے۔ فرمایا اور شادی ولیمہ کرو چاہیے اپنی دوستوں یہ ہے آج ہمارا کیا ہے، ہم لڑکوں کی شادی کرتے ہیں اور اس سے پہلے جو کھانا کھلاتے ہیں اور بہت سارے پروگرام کرتے ہیں، لیکن ہم اپناتے نہیں ہیں، تو سنت نہیں اپناتے ہیں، یعنی ولیمہ نہیں کرتے ہیں۔ ولیمہ آج ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے کہ پورا گاؤں کو کھلانا، پورا محلے کو کھلانا، پورا خاندان کو کھلانا، ایسا نہیں ہے دوستوں۔ آپ اپنے حیثیت کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق کرا دیں۔ آپ 10 لوگوں کو بھی کھانا کھلا دیں گے یا اپنے فیملیوں کو بھی کھانا کھلا دیں گے۔ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہ لوگوں کو بلاتے اور فرمایا کہ تمام لوگ اپنے گھر سے کھانا لے آؤ، اور کھانا لے آئے اور اس کو ملا کے اس کو کھا لیا اور یہ ولیمہ کی شکل بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحسر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب يوم القيامه۔ اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار۔ یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ ہم لوگ گنہگار ہیں، یا اللہ ہم لوگ خطا کار ہیں، یا اللہ ہم لوگ کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم لوگ کے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے دین مجلس کا انعقاد ہوا ہے، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ جس مقصد کے لیے مجلس کیا گیا ہے، یا اللہ اس مقصد کو، یا اللہ جو بات اس مجلس میں کہی گئی ہے، یا اللہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان تمام لوگوں کو یا اللہ معاف فرما، یا اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ان تمام لوگوں کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، یا اللہ قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ ایک سنت کا موقع ہوتا ہے، ثواب کا موقع ہوتا ہے، یا اللہ سنت کے موقع پہ خرافات کر رہی ہیں، سنت کے مذاق بنا رہی ہیں، یا اللہ
سنت کو مذاق بنانے سے بچا، خرافات کرنے سے بچا۔ یا اللہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی مثال دی ہے اور جس سادگی سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ ہمارے معاشرے میں یا اللہ اس نکاح کو آسان بنا دے، یا اللہ ہمارے معاشرے میں شادی کو آسان بنا دے، یا اللہ یا اللہ ہمارے ہم لوگ جو اس بات میں کہے ہیں، یا اللہ ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔